سلمہ کو دی. فرمایا اے سلمہ یہ مٹی کو سنبھال کے رکھ لے, یہ جس دن مٹی خون بن جائے گی اس دن میرے بیٹے حسین کی شہادت کا دن ہوگا. امام علی مقام کو اس دن کربلا میں شہید کیا جائے گا. حضرات آج لوگ کہتے ہیں جی اگر نانا مشکل کشا تھا یا علی بابا مشکل کشا تھے تو نواسے کی مدد کیوں نہیں کی. یہ کوئی مت سمجھے کہ امام الانبیاء آقا دو جہاں کو پتہ نہیں تھا یا بابا علی المرتضیٰ جانتے نہیں تھے. یہ سب جانتے تھے کہ آقا حسین کو صبر اور رضا کا امتحان دینا پڑے گا, یہ سب کو پتہ تھا. اس کے باوجود انہوں نے یہ نہیں دعا کی کہ مصیبت ٹال دے, بلکہ ہر جگہ پر علی المرتضیٰ شیر خدا نے دعا کی تو عرض کی مولا میرے بیٹے کو ثابت قدم رکھنا. مصطفیٰ کریم نے دعا فرمائی تو عرض کی مولا میرے بیٹے کو ثابت قدم رکھنا. حضرات اس کا یہ مطلب نہیں یہ امتحان دیا کیوں آقا حسین نے. میرے کریم آقا نے فرمایا بیٹا کل قیامت کے دن کوئی سرداری کو چیلنج نہ کر دے, کوئی آگے یہ نہ کہہ دے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا صبر تو میرا زیادہ تھا. حسین کو سرداری اس لیے ملی کہ اس کا نانا امام الانبیاء ہے. کوئی آگے یہ نہ کہہ دے مولا روزہ تو میں نے جو ہے زیادہ رکھا ہے. کوئی آگے یہ نہ کہے کہ مولا سخاوت تو میری زیادہ تھی. کوئی آگے یہ نہ کہے مولا صبر تو میرا زیادہ تھا. کوئی آگے یہ نہ کہے مولا قربانی تو میری بڑی تھی. حسین پہ سرداری کا تاج اس لیے سجا کہ اس کا نانا امام الانبیاء ہے. فرمایا بیٹا ایک امتحان ایسا دے کہ صبر والے بھی اس پر ناز کریں, ایک جو ہے وہ سخاوت ایسی کر کہ سخاوت والے بھی اس پہ ناز کریں. فرمایا بیٹا سجدہ ایسا کر کہ قیامت والے دن سجدے والے بھی تیرے سجدے پہ ناز کریں گے. لاکھوں نے سجدے کیے, آقا حسین تیرا عجب انداز ہے, تو نے سجدہ وہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. حضرت دیوکار آقا حسین اس وجہ سے صبر و رضا کا امتحان دینے کے لیے آقا حسین گئے تھے. حضرت دیوکار اب ادھر حضرت 61 ہجری آئی, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. جدید پلید بدبخت لعنتی جہنمی یہ تخت نشین ہوا. ہم اہل سنت پر جواب ہے, ہمارا عقیدہ جو ہے ہم اپنا عقیدہ ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جدید پلید ہے, جدید لعنتی ہے, جدید جہنمی ہے. ارے جدید جہنمیوں کا سردار ہے میرا آقا حسین, جنتیوں کے سردار ہے. اور ہم یہ بھی سن لو, ہم یہ عقیدہ ہے ہمارا اہل سنت کا کہ حضرت مولا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی ہے. ہماری بھی حضرت امیر معاویہ سے صلح ہے. یزید سے آقا حسین نے جنگ کی ہے, ہماری بھی یزید سے جنگ ہے. یہ جو یزید کی حمایت کرتا ہے کان کھول کے سن لے, اگر یزید جہنم میں نہ گیا تو کوئی جہنم میں جانا ہی نہیں. جہنم بنائی جدید کے لیے گئی ہے. حضرات دیوکار ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا کہ جہاں پر جنت کے سردار بھی ہوں وہاں پر جو ہے وہ ان کا قاتل بھی وہاں پر ہو, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. حضرات دیوکار آقا حسین ادھر جدید نے تخت نشین ہوا. اس نے سب سے پہلا حکم نامہ جو جاری کیا مدینہ کے گورنر کو, اس نے کہا ان 4 بندوں سے میری بیعت لو, حسین بن علی, عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر اور عبد الرحمن بن عوف. فرمایا ان چاروں کو, اس نے کہا ان چاروں سے بیعت لو, اگر یہ بیعت نہیں کرتے تو ان کے سر کاٹ کے میرے پاس بھیج دو. اب یہ فیصلہ پہلا حکم اس نے یہ دیا ہے. آج لوگوں کو یزید کی وکالت کا بڑا تھوڑا پڑتا ہے کہ نہیں جی یزید تو بڑا اچھا تھا, اس نے تو جو ہے وہ آقا حسین کی قتل کا حکم ہی نہیں دیا. اس نے پہلا خط ہی گورنر کو یہ لکھا تھا کہ ان سے بیعت لی جائے, اگر بیعت نہیں کرتے تو ان کے سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دیے جائیں. حضرت دیوکار گورنر مدینہ محب اہل بیت تھا, اس نے قاصد بھیجا. اس نے کہا آقا حسین میں خود چل کے آتا لیکن میری مجال تو نہیں میں آپ کو بلاؤں, لیکن آقا حسین کو جو حکومتی معاملات ہیں مہربانی فرمائیں, لجپالی فرمائیں, ذرا میرے پاس تشریف لے آئیں. آقا حسین شاہ کی نماز پڑھا کر سیدھا گورنر ہاؤس گئے. اب گورنر نے بڑا شاندار استقبال کیا, اپنی مسند میں آقا حسین کو بٹھایا. بٹھانے کے بعد کانپتے ہوئے آنکھوں کے ساتھ جدید کا ہاتھ لا کے دیا. عرض کی آقا حسین میرے اندر یہ ہمت نہیں کہ میں جدید کا ہاتھ پڑھ کے سناؤں, آپ خود ہاتھ پڑھیں. آقا حسین نے ہاتھ پڑھا اور لکھا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا ہے. آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون, اور نیچے لکھا تھا ان سے بیعت نہیں جائے, اگر بیعت نہیں کرتے تو سر کاٹ کے بھیج دیا جائے. اب آقا حسین نے جب یہ پڑھا تو آقا حسین پڑھتے ہی آقا حسین جوش میں آ گئے, ہاشمی خون جوش میں آ گیا. فرمایا گورنر مدینہ سن, یزید ابن معاویہ فاسق فاجر
فاسق ہے، فاجر ہے، زانی ہے، شرابی ہے، تو تیری ماں سے نکاح کا حکم دیتا ہے، تو تیری بہن سے نکاح کا حکم دیتا ہے، اور نو عمر جو ہے وہ بچوں کو باز رکھتا ہے، اور رچ اور باندروں کی جو ہے وہ لڑائی کرواتا ہے، نانا جان کی سنت اور شریعت کو کمال کرتا ہے، لہذا حسین ابن علی جدید کی بیعت نہیں کرے گا۔ مجھے جدید کی بیعت سے انکار ہے۔ آپ نے فرمایا دل ہمارا جذبہ غیرت ہو سکتا نہیں، ہم کسی کے سامنے جھک جائیں ہو سکتا نہیں، راہ خودداری سے مر کر بھی بھٹک سکتے نہیں، ٹوٹ تو سکتے ہیں ہم لیکن لچک سکتے نہیں۔ حضرات عزیز وقار، جب آقا حسین نے یہ ارشاد فرمایا اور فرمایا سن گورنر مدینہ، صبح جمعے کا دن ہوگا، شہر بھی نانے کا ہے، مسجد بھی نانے کی اور ممبر بھی نانے کا ہوگا، اور میں ممبر پہ چڑھ کے برملا اعلان کروں گا کہ مجھے جدید کی بیعت سے انکار ہے۔ آقا حسین نے ممبر پہ چڑھ کے اعلان کر دیا، فرمایا لوگوں مجھے جدید کی بیعت سے انکار ہے۔ اب آقا حسین اپنے گھر تشریف لائے، اپنی بہن سیدہ زینب سے کہنے لگے کہ یہ گورنر تو محب اہل بیت ہے، یہ تو ہمیں کچھ نہیں کہے گا، لیکن جب جدید کو پتہ چلے گا کہ اس نے آقا حسین کو کچھ نہیں کہا تو وہ ظاہر ہے کہ کوئی اپنی مرضی کا گورنر جہاں پہ بھیجے گا تو وہ آ کے پھر ہمارے ساتھ لڑائی کرے گا، اور مدینے کی گلیوں میں اگر لڑائی ہوگی تو مدینے کی گلیوں میں خون ہی خون بہے گا۔ تو میرے نانا جان نے فرمایا تھا کہ ایک میدہ ذبح ہوگا جس کی وجہ سے حرم مدینہ کا تقدس کمال ہوگا، لہذا حسین کو میدہ نہیں بننا چاہتا، لہذا ہم مدینہ چھوڑ کے اب جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں۔ اب وہ وقت آ گیا ہے جس کی خبر نانا جان نے دی تھی، اب وہ وقت آ گیا ہے جس کی خبر جو ہے وہ بابا علی المرتضیٰ نے دی تھی۔ اب ہم نے مدینہ چھوڑ کے جو ہے میدان کربلا کی طرف جانا ہے۔ حضرات آپ رات کے وقت مختصر سا قافلہ لے کے اپنے نانا جان کے روضہ منورہ پر آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں اے نانا جان اب آپ کا حسین جا رہا ہے، اے نانا جان جس حسین کے لیے سجدے لمبے کرتے رہے، جس حسین کو جو ہے وہ کندھوں پر بٹھاتے رہے ہو، جس حسین کو جو ہے جس حسین کے لیے جو ہے سجدے جو ہے وہ کندھوں پر بٹھاتے رہے ہو، جس کے لیے سجدے لمبے کرتے رہے ہو، آپ کا اے نانا جان اب حسین جا رہا ہے، حسین نے اب نہیں آنا، قیامت تک آپ کے گنبد خضرا کی زیارت کے لیے حاجی آئیں گے، نمازی آئیں گے، روزے دار آئیں گے، شب بیدار آئیں گے، بڑے بڑے ولی غوث قطب اور ابدال آئیں گے، لیکن اب آپ کا حسین نہیں آئے گا۔ نانا تیرے کرم سے مدینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو، اے باغبان گلشنے توحید الوداع، میں جا رہا ہوں تیری بہاروں کو چھوڑ کر۔ اب نانا جان کے روزے کے سامنے آپ کو اونگ گئی اور خواب میں سرکار دو جہاں کی زیارت ہوئی، فرمایا بیٹا ساری دنیا بھی روکے تو میدان کربلا جانے سے رکنا نہیں، میدان کربلا میں جا کے عظیم قربانی پیش کر کے دین اسلام کے پرچم کو بلند کرتا ہے۔ حضرات آپ پھر مختصر ثقافت لے کے جنت البقیع میں اپنی اماں جان سیدہ طیبہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں آئے، آ کے عقد و معروف کی، عرض کی اماں جان وہ حسین آپ کا جا رہا ہے جسے قرآن کی لوریاں دے کر آپ جو ہے دودھ پلاتی تھی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی، آپ جو ہے جس حسین کا جھولا جلاتی تھی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی، جسے قرآن کی لوریاں دے کے آپ نے پالا ہے، اماں جان وہ حسین جا رہا ہے۔ آپ سیدہ زہرا کی قبر سے آواز آئی، فرمایا بیٹا خلیل اللہ کی سنت اب مکمل ہونے والی ہے، یہ دنیا تیرے غم میں تا قیامت رونے والی ہے، وقت امتحان گھبرا نہ جانا لاج رکھ لینا، جہاں میں آپ صاحب معراج رکھ لینا۔ فرمایا بیٹا دیکھنا تیرا امتحان دیکھنے کے لیے تیری اماں فاطمہ بھی آئے گی، تیرا بابا علی المرتضیٰ بھی آئیں گے، اور تیرا نام امام الانبیاء بھی آئیں گے۔ حضرات آقا حسین مدینے سے جب چلے، اب حضرات نانے اور نواسے کی عادتیں دیکھیں کس قدر ملتی ہیں، نانے اور نواسے کی عادتیں دیکھیں کس قدر ملتی ہیں۔ نانے کو معراج ہوا تاریخ 27 رجب، نواسے کو معراج ہوا تاریخ 27 رجب۔ نانا معراج پہ گیا تو جنت سے براق سواری کے لیے آیا، نواسا معراج کے لیے گیا تو نانے کا گھوڑا سواری کرا، نانا معراج کے لیے گیا تو 70,000 نوری فرشتہ ساتھ آیا، نواسا معراج کے لیے گیا 71 تن ساتھ لے کر گیا۔ حضرات عزیز وقار ادھر نانے کو معراج ہوا، نانے نے نور کا لباس پہنا، نواسے کو معراج ہوا، نواسے نے خونی لباس پہنا۔ ارے نانے کو معراج ہوا، نانے نے اللہ کی بارگاہ میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر کے امت کو بخشوا لیا، نواسے نے میدان کربلا میں خون کا نذرانہ پیش کر کے نانے کے دین اسلام کو بچا لیا۔ ارے نانے کے
قدم عرش پہ لگے، نانے نے عرش کو مولع کر دیا، نواسے کے قدم کربلا میں لگے، اس نے کربلا کو مولع کر دیا۔ اے زمین کربلا تو احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر کو شائع مطول، مظلوم کے لبوں سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے بھولے لگے رسول۔ اے کون آقا حسین، ادھر سرکار دو جہاں کی اپنی اماں جان کی قبر سے اجازت لے کے حضرات پھر آپ جو ہے مکے میں پہنچتے ہیں۔ اب جب مکے میں پہنچتے ہیں، یہاں پر جو ہے آپ 4 ماہ اور کچھ دن آپ مکے میں رکھے، صحابہ آتے رہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور سے زیارت بھی کرتے رہے، آقا حسین سے ذکر بھی سیکھتے رہے۔ حضرات عزیز وقار اب آپ مکے سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے، تب ہوئے یہ انشاءاللہ تعالیٰ واقعات جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی سے توفیق اگلے دن شریف کو انشاءاللہ عرض کریں گے۔ شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دین اسد حسین، دین فنا اسد حسین، سر داد ناداد، دست در دست جدید، حقہ کے بنا لا الہ اسد حسین، وآخر دعوانا